الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور قابل قدر طلباء عزیز، آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت بھی بہت کافی ہو چکا ہے، پروگرام کا اختتام کا وقت قریب ہے۔ اب ایسے حالات میں آپ سے کیا گفتگو کی جا سکتی ہے؟ بہرحال آپ سے چند معروضات، چند باتیں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو آج یہ بخاری کی تقریب ہے، ختم بخاری کی تقریب میں آپ حضرات شریک ہیں۔ جن طلباء عزیز نے 1 سال تک بخاری کی تدریس، بخاری کی تعلیم حاصل کی ہے، آج ان کے لیے بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ پاکستان کے بڑے علماء اور بزرگوں کے درمیان ان کی دعاؤں کے جلوہ میں وہ بخاری کے اختتام تک آج پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور دارین کی ہر منزل اور ہر موڑ پر بخاری کی عظمتوں سے، بخاری کی رفتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات عرض کر دوں کہ بخاری بر صغیر میں حدیث کا افتتاح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے شیخ طاہر مدنی سے بخاری اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ انڈیا تشریف لائے اور اپنے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ کو اور ان کے سینے کو بخاری اور حدیث کے علم سے منور فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری کی تعلیم دی اور شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے دل و دماغ کو بخاری اور حدیث کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ فرمایا۔ اور شاہ اسحاق صاحب سے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، جو بر صغیر میں اسلامی علوم کے احیاء کا منبع اور مرکز ہیں اور جن کی جد و جہد سے آج بر صغیر میں یہ مدارس، یہ مراکز، یہ علوم کے جو محلات اور علوم و فنون کے جو مراکز نظر آ رہے ہیں، یہ دراصل امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نانوتوی کا یہ فیض ہے۔ تو امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسحاق دہلوی سے اس علم حدیث کو حاصل کیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا محمد قاسم نانوتوی کے شاگرد تھے، انہوں نے بخاری کی تعلیم امام قاسم نانوتوی سے حاصل کی، اور حضرت شیخ الہند سے بخاری کی تعلیم حاصل کرنے والی بر صغیر کی سب سے بڑی شخصیت امام المحدثین والفقہاء والمحدثین امام الاثر سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کا علم جو ہے حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، حدیث کے علوم و فنون حضرت شیخ الہند سے انہوں نے حاصل کیے۔ یہ امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث میں بے پناہ مہارت تھی، بلکہ پورے بر صغیر میں آج آپ کے پاس پاکستان میں جو علم حدیث نظر آ رہا ہے، جو بڑے بڑے علماء نظر آ رہے ہیں، یہ امام کشمیری کے علوم کا صدقہ اور ان کے علوم کا فیض ہے۔ آپ خود یہ پاکستان کا جائزہ لیجئے، سن 47 کے بعد لاہور آئے مفتی حسن امرتسری صاحب، مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ انور شاہ کشمیری سے حدیث کا علم حاصل کر کے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد خیر المدارس میں جالندھر سے آئے مولانا خیر محمد جالندری، اور انہوں نے بھی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور کراچی کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب، بلکہ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے ممتاز شاگرد تھے۔
بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے جو علمی غزل کہی ہے، ان کے جتنے تلامذہ اور ان کے جتنے شاگرد ہیں، ان شاگردوں میں سب جو کوئی شاعر کوئی غزل کہتا ہے تو غزل الگ الگ معنی اور مفہوم کو لیے ہوتا ہے، لیکن مولانا انور شاہ کشمیری نے جو غزل کہی ہے، جو علمی شاعری کی ہے، اس شاعری میں امام یوسف بن نوری کی حیثیت بیت الغزل کی حاصل ہے۔ یعنی مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگردوں میں انتہائی ممتاز شاگرد ہیں، اور ان کے تمام شاگردوں پر فوقیت حاصل ہے۔ تو مولانا یوسف بن نوری بھی وہاں سے پڑھ کر کے وہ جو ہے کراچی آئے، مفتی شفیع صاحب آئے، اور دوسرے مولانا ادریس کاندھلوی آئے، اور یہ سارے علماء علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث کے اور ان کے دسترخوان علم کے حاضر باش تھے۔ مولانا انور شاہ کشمیری ایک ایسے عالم تھے اور جن کی قوت حافظہ اور وسعت معلومات اور ان کی تبحر علمی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، بلکہ مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا کہ علم فصاحت میں، علم بلاغت میں، یہ جو پوری امت میں اعجاز قرآن کو صرف 3 آدمیوں نے سمجھا ہے، ایک زمخشری، دوسرا جرجانی اور تیسرا مولانا انور شاہ کشمیری۔ یعنی اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا معیاری شعبہ ہے کہ پوری امت کے اندر صرف 3 آدمی نظر آتے ہیں جو اعجاز قرآن کو سمجھائے، ایک زمخشری، دوسرا جرجانی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمخشری اور جرجانی یہ دونوں معتزلی ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پوری امت کے اندر 1400 سال میں اگر کسی ہدایت یافتہ نے اعجاز قرآن کو سمجھا ہے تو صرف علامہ انور شاہ کشمیری ہے، وہ صرف دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے، اس کا تعلق جو ہے دیوبند سے تعلق ہے، علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت ہے علامہ انور شاہ کشمیری، جنہوں نے اعجاز قرآن کو سمجھا ہے۔ علامہ اعجاز قرآن کو سمجھا ہے، اس کے علاوہ ختم نبوت کا آپ کا یہاں چرچا ہے۔ ختم نبوت پر پاکستان میں بہت سارے کام ہوئے ہیں، آپ حضرات نے ختم نبوت کی بہت خدمت کی ہے، مولانا طاہر اشرفی صاحب ہے اور یہاں کے دوسرے علماء نے ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی انور شاہ کشمیری سے، یعنی الف سے شروع ہوئی تھی اور ختم ہوئی یہ پر، یعنی مولانا یوسف بن نوری کے زمانے میں ختم نبوت یہ قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ لگا، تو مولانا انور شاہ کشمیری کی تحریک ختم نبوت کی تحریک ہے۔ میری جب فراغت ہوئی تھی دیوبند سے تو اس موقع پہ ایک سیمینار ہوا تھا آج سے 45 سال پہلے، تو میں نے سارے اکابر دیوبند پہ کچھ اشعار کہے ہیں۔ ایک تو دیوبند پہ میں نے کہا ہے کہ مادر علم تیری قدس مآبی کے نثار، مادر علم تیری قدس مآبی کے نثار، تو نے بخشی ہے مجھے باغ نبوت کی بہار، جلوہ منزل مقصود دیا ہے تو نے، جذبہ قاسم و محمود دیا ہے تو نے، تیرے آغوش میں گزرے ہیں جو لمحات حیات، ہیں وہی میرے لیے حاصل عنوان نجات، درسگاہوں میں میسر تھا جو انداز سکون، عمر بھر یاد رہے گا وفا کا مضمون، دل کی گہرائی میں خاکہ ہے ہنسی یادوں کا، درس شیریں ہماتن کیف یہ او استادوں کا، ذہن سے یہ در و دیوار نہ جائیں گے کبھی، روح کو خلد کی تصویر بنائیں گے سبھی، یہ دعا کر کے تیرے نام کو روشن رکھیں، اپنے اسلاف کے ہر کام کو روشن رکھیں، تابر سلسلہ خیر تیرا جاری ہو، تو ہی گنجین لطف و کرم باری ہو، ایسے اوصاف ملے جس پہ تجھے ناز رہے، ایسے اوصاف ملے جس پہ تجھے ناز رہے، تیرا اعجاز جہاں میں تیرا اعجاز رہے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند سے متعلق میرے چند اشعار جو آج سے 45 سال پہلے فراغت کے زمانے میں نے کہے تھے۔ اسی طریقے سے سارے اکابر دیوبند پہ میں نے نظمیں کہی ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری بلکہ دیوبند کے سب سے بڑے محدث ہیں، ان کے علم کا، ان کے علوم کا، ان کے چرچا پوری کائنات، پوری دنیا اور پورے بر صغیر میں ہے۔ سید انور شاہ سے متعلق میں نے کہا کہ سید انور شاہ فخر دین حق بحر العلوم،
सैयद अनवर शाह फ़ख्रुद्दीन हक बहरुल उलूम दौर हाजिर में दलील अस्सहाबा कन नजूम। तिरमिज़ी मुस्लिम बुखारी के मसीले बेमिसाल फैज़याब दर्स हिकमत फ़ख्र अरबाब कमाल। उम्र भर यूँ खिदमत इस्लाम फरमाते रहे, दीन इब्राहीम के असरार समझाते रहे, ख़ातिमे दौरे रुसल का सबको शहदा कर दिया, मसाला ख़त्मे नबूवत का फ़ायदा कर दिया। तो ये मौलाना अनवर शाह कश्मीरी हज़रत शेखुल हिंद से इन्होंने हदीस हासिल की थी और देवबंद के वो शेखुल हदीस और सदर मुदर्रिस थे। इनके इल्म का चर्चा हुआ और इनकी फसाहत का, इनकी बलागत का, इनकी वसअत मालूमात का, इनके क़ुव्वत हाफ़ज़ा का कोई जवाब नहीं था। जब देवबंद में अंग्रेज़ जो है दारुल देवबंद का कुतुब खाना जलाने के लिए आया तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कहा कि जलाने दो, मैं फिर से लिख दूंगा। आप सोचिए, अनवर शाह कश्मीरी का इल्म ऐसा था, कहा कि जलाने दो, मैं फिर से लिख दूंगा। आप सोचिए, अनवर शाह कश्मीरी का यह इल्म था। अनवर शाह कश्मीरी का ऐसा था कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को कोई ज़रूरत पड़ती थी तो फ़ौरन हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से रुजू करते थे। एक बार गोरखपुर से एक साहब आए और उन्होंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत पेश की, जिस इबारत की रोशनी में ये ज़ाहिर होती थी कि हिंदुस्तान में सूद लेना जायज़ है, सूद का जवाब साबित हो जाता था। हज़रत शेखुल हिंद घबराए और पूरा घबरा के फ़ौरन गया मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के रूम पे, और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी उस वक्त पान खा रहे थे। जब उनको पता चला कि हज़रत शेखुल हिंद तशरीफ़ ला रहे हैं, अपने उस्ताद के एहतराम में खड़े हो गए और पान को जो है उन्होंने अपने रुमाली में थूक के मुँह साफ़ करके फ़ौरन खड़े हो गए और कहा कि हज़रत आपको जाने की क्या ज़रूरत, आने की ज़रूरत क्या थी, मैं खुद आ जाता। तो बहरहाल हज़रत शेखुल हिंद ने पूछा कि एक इबारत है, एक साहब लेकर के आए हैं जिससे ये बात साबित होती है कि हिंदुस्तान में सूद का जो है जवाज़ का ये पता चलता है। तो उन्होंने बात पढ़ी तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कहा कि आज से 35 साल पहले मैं इस इबारत को पढ़ चुका हूँ। इसमें जो है इबारत पेश करने वाले ने तदरीस से और धोखा से काम लिया है। इसके ऊपर की एक सतर गायब कर दिया है और एक सतर जो इसके बाद की गायब कर दिया है। असल इबारत ये है और उस इबारत से कहीं भी ये साबित नहीं होता था कि हिंदुस्तान में सूद लेना जायज़ है। अब जब हज़रत शेखुल हिंद को पता चला तो जैसे जो है बाहर निकले, निकल के उस आदमी को तलाश किया, उसको पता चल चुका था कि मेरा जो है राज खुल चुका है, वो दारुल से भाग चुका। ये अनवर शाह कश्मीरी का इल्म था, यह ऐसा तबहुरे इल्मी था। आपको मालूम होना चाहिए तो वो अनवर शाह कश्मीरी थे कि एक बार अहले हदीस का एक बहुत बड़ा आलिम शेखुल हदीस दिल्ली आया और अहले हदीस वालों से कुछ जुज़ई इख्तिलाफ हुआ तो उसने कहा ये देवबंद तो हनफी है। कहा कि ये अपने लोगों के यहाँ मैं आया था, इन लोगों ने हमारे साथ बदतमीज़ी की और देवबंद जाऊँगा तो वहाँ न मालूम मेरे साथ क्या वाक़या पेश आएगा। लोगों ने कहा नहीं आप जाइए देवबंद, और हमारे देवबंद बहुत बड़े बाअखलाक़ है। लिहाजा बहरहाल वो देवबंद तशरीफ़ लाए और असर की नमाज में पहुँचे, और नमाज में जब पहुँचे तो उस वक्त जो है यमन के कुछ तलबा वहाँ पढ़ते थे। मौलाना हबीबुर रहमान उस्मानी नायब मोहतमिम थे, उन्होंने यमन के लड़कों को भेज दिया कि वतन के जब लड़के होंगे तो उनकी तबीयत लगेगी, वो मानूस रहेंगे। जब यमन के लड़के उनके पास आए तो यमन के लड़कों से उस शेखुल हदीस ने, अहमद यमनी नाम था, उन्होंने कहा कि उलमाए देवबंद का अखलाक बहुत ऊँचा है। तो यमन के लड़कों ने कहा कि हज़रत इनका अखलाक ही नहीं बल्कि इनके उलूम भी बहुत ऊँचा है। तो कहा कि इल्म क्या ऊँचा हो, ये अजमी है। अजमियों के बारे में अरबों का ये नुक्ता नज़र है कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, बोलना तो हम ही को आता है, पूरी दुनिया में हम ही बोलने वाले हैं, मेरे अलावा पूरी कायनात गूंगी है, पूरी दुनिया गूंगी है, इसीलिए अरब के अलावा पूरी दुनिया को अजम कहा जाता है। तो कहा इनको अजमियों को क्या आता है। लेकिन चूँकि वो बड़ी शख्सियत थी, यमन के तलबा ने उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा, वो जो है वापस चले आए। दूसरे दिन उन्होंने कहा दारुल का सैर कराओ, तो दारुल के सैर कराने के लिए निकले। उस वक्त जो है एक रिसाला निकलता था दारुल देवबंद से मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के ज़माने में, जिसके एडिटर मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी थे। जब उस रिसाले के दफ्तर में गए तो उन्होंने जो है वो रिसाला जो है उनको पेश किया।
اور اتفاق سے اس وقت حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری کا انتقال ہوا تھا، اور حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر، ان کے انتقال پر ایک مرثیہ علامہ انور شاہ کشمیری کا عربی میں شائع ہوا تھا۔ جب انہوں نے وہ رسالہ دیا، جو انہوں نے رسالہ کھولا، پہلی نظر اس مرثیے بھی پڑھی، اور جب اس مرثیے بھی پڑھی تو اس عربی شیخ الحدیث نے یہ کہا کہ اس مرثیے سے تو عرب جاہلیت کی بو آ رہی ہے، یعنی اس مرثیہ نگار فصاحت و بلاغت کے اس مقام پہ معلوم ہوتا ہے جہاں عرب جاہلیت کے فصحاء اور بلغا اور وہاں کے بلیغ لوگ اور شاعر ہوا کرتے تھے۔ تو لڑکوں کو موقع مل گیا جب انہوں نے اتنا اعتراف کیا، کہا کہ یہی تو دارالعلوم دیوبند کے بھی شیخ الحدیث ہے اور صدر مدرس ہے، تو انہوں نے کہا کہ کل ان کی درسگاہ میں لے چلنا۔ کل جب ان کے درسگاہ میں جب ان کو لایا گیا، اتفاق سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس روز حافظ ابن تیمیہ کے افکار و خیالات پر تنقید کر رہے ہیں، اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے سب سے بڑے وکیل ہے، ایک اہل حدیث کا عالم، ایک اہل حدیث کا شیخ الحدیث، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ آپ ان کے سب سے بڑے وکیل پر جو ہے آپ اعتراض کیجیے۔ جب مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن تیمیہ کی خبر لے رہے تھے تو اس عرب کے یمن سے آنے والے عالم نے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کر دیا۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے جواب دیا، اور جب 1 گھنٹہ ختم ہو گیا تو دوسرا دن جو آیا، دوسرا دوست بھی اعتراض کیا، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 30 روز اعتراض وہ کرتے رہے۔ وہ بھی معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے 30 روز جو ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کیا، اور مولانا انور شاہ کشمیری نے 30 دن جواب دیا، اور جب ان کے اعتراضات کا اشتراک ختم ہو گیا اور جب وہ دیوبند سے جانے لگے تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 31واں دن سے خود اعتراض کرنا شروع کیا، خود جواب دینا کیا، یعنی 15 دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب 45 دن گزر گئے اور وہ احمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ جو مصر سے آئے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، وہ جب دیوبند سے جانے لگے تو احاطہ ملسری میں قسم کھا کے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں، میں یہ قسم کھا لوں کہ یہ شخص علم امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہوا ہے تو میں حانث نہیں ہوں گا۔ یہ دیکھیے علماء دیوبند کا۔ اب مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کے بعد تمام طلباء کو روک کر انہوں نے اپیل کی کہ بھائی اس نے میری تعریف میں مبالغہ سے کام لیا ہے، امام ابو حنیفہ کے علم کی رفعت کا، ان کی بلندی کا تو یہ عالم ہے، جب میں سر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی گر جاتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے علم کی رفعت کا اب بلندی کا پتہ نہیں چلتا، اس نے میری تعریف کرنے میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔ تو یہ ہمارے علماء دیوبند تھے۔ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کے وسعت معلومات کا، ان کے جو ہے تبحر علمی کا، اور ان کا پورا جو ہے پوری دنیا کے اندر شہرہ ہے۔ تو علم حدیث کو جو استحکام ملا ہے، علم حدیث کو جو دوام ملا ہے، علم حدیث کی جو تاریخ بنی ہے دیوبند کی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے۔ اور ملک کی آزادی کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، ان کے زیادہ تر شاگرد وہ سب پاکستان چلے آئے، سارے جتنے ان کے زیادہ شاگرد، مفتی حسن امرتسری، آپ کے مولانا خیر محمد صاحب، مولانا محمد انوری لائل پوری، اور آپ کے نہ معلوم کتنے، مفتی شفیع صاحب، مولانا یوسف بن نوری، یہ سارے ان کا علم کا زیادہ تر حصہ یہ پاکستان جو ہے منتقل ہوا، اور آپ حضرات کو فیض اٹھانے کا اس کا موقع ملا۔ تو بہرحال تو مولانا انور شاہ کشمیری سے تعلیم حاصل کی ہے کس نے؟ قاری محمد طیب صاحب۔ علم حدیث کا ایسی علم جو ہے مولانا انور شاہ کشمیری سے قاری محمد طیب صاحب، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمین تھے، 55 سال دارالعلوم کے اہتمام کے منصب پہ وہ باقی رہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دیوبند کی جو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے، کہا کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے، اور جو سیرت ہے وہ اللہ کے رسول کا وہ قرآن ہے۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ ہے
وہی قاری طیب صاحب کی سوانح زندگی ہے۔ قاری طیب صاحب 50 سال جو ہے دارالعلوم دیوبند کے معتمم رہے، اور جتنی عظمتیں اور جتنی شہرت، جتنی بلندی اور جتنے تاریخی کام ہوئے ہیں اس دیوبند میں، وہ سب قاری محمد طیب صاحب کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا یہ جشن 100 سالہ جو 80 میں ہوا ہے، وہ بھی قاری طیب صاحب کا آخری دور تھا۔ وہ قاری طیب صاحب جو ہے حدیث پڑھاتے تھے، انہوں نے علم حدیث حاصل کیا مولانا یہ جو ہے انور شاہ کشمیری سے، اور جو ہے قاری طیب صاحب سے دیوبند کے زمانے میں آج سے 45 سال پہلے اور بہت سارے محدثین، علماء اور مفسرین اور بہت سارے یہ حدیث پڑھانے والوں سے میں نے بھی اسی دیوبند کے اندر علم حدیث کا حاصل کیا ہے۔ اور تو آج اس بخاری کے اس تقریب میں جہاں آپ بخاری کے ختم بخاری میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بخاری کی تمام برکتوں سے، تمام سعادتوں سے اور تمام سربلندیوں سے، علم حدیث کی تمام رفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سربلند فرمائے۔ تو میں آپ تمام حضرات کو میں جو ہے علم حدیث کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو جو ہے اجازت ہے، تو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہاں سے لے کے قاری طیب صاحب سے میں نے پڑھا۔ قاری طیب صاحب نے مولانا انور شاہ کشمیری سے، مولانا انور شاہ کشمیری نے حضرت شیخ الہند سے، حضرت شیخ الہند نے مولانا قاسم نانوتوی سے، مولانا محمد قاسم نانوتوی نے شاہ اسحاق دہلوی سے، شاہ اسحاق دہلوی نے شاہ عبد الغنی دہلوی سے، شاہ عبد الغنی دہلوی نے شاہ عبد العزیز دہلوی سے، اور شاہ عبد العزیز دہلوی نے مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے۔ تو یہ بخاری کی ساری روایتیں اور یہ اجازتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی طرف یہ اجازتیں منتقل کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازتوں کی برکت سے نوازے۔ تو علم حدیث کے بارے میں بہت کچھ باتیں کہی جا سکتی ہے، لیکن مجھ سے اب بولا بھی نہیں جا رہا ہے۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور مسلسل جو کئی دنوں سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچا ہوں۔ میری طبیعت ہے، میری آواز بھی پھنس رہی ہے، اور ویسے بھی آپ لوگوں نے جو ہے مجھ کو جو آخر میں پھینک دیا شروع میں۔ اگر آپ جو یہ مجھ سے کچھ کام لیتے تو میں کچھ کہہ سکتا تھا، آپ نے تو 10 بجے سے بیٹھ کے ویسے ہی میری مٹی پلید کر دی، تھکا ڈالا۔ جی نہیں مہمان خصوصی جو ہے اصل تو بھائی علامہ طاہر شفیع صاحب ہے، اب انہوں نے بنا دیا تو ان کا حکم جو ہے سر آنکھوں پر ہے۔ ویسے علامہ طاہر شفیع صاحب ہمارے قابل احترام بزرگ ہیں اور ہمارے بڑے ہیں، ہم لوگ ان کو اپنا بڑا سمجھتا ہے، اور یہاں کے پاکستان کے مدارس کے ذمہ دار علماء اور سارے دیندار طبقہ جو ہے بھی ان کو بہت قدر سے نگاہوں سے یہ طبقہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بخاری شریف کی شروع حدیث فاتحۃ الباب میں جو ہے وہ نیت سے متعلق ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز نیت میں اخلاص، نیت میں درستگی، نیت میں صحیح صحت ہونی چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری نے فاتحۃ الباب میں نیت کا آغاز کیا، اور پھر آخر میں انہوں نے جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آخر میں انہوں نے کہا کلمتان خفیفتان، اور جو ہے کیا کلماتان، کوئی بخاری ہے وہ کسی کے پاس تو ہے حافظین اللذان فی المیزان۔ تو یہ 2 کلمے جو ہیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ 2 کلمے جو ہیں میزان پر قیامت کے دن جب میزان قائم کیا جائے گا، اس میزان پر بھی یہ 2 اللہ کے کلمے اور 2 اللہ کے کلام جو ہے سب سے بھاری ہو جائیں گے۔ تو یہ دراصل امام بخاری نے فاتحۃ الکتاب میں نیت کا تذکرہ کیا، اور آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید اور خدا کی پاکی کو بیان کیا تاکہ اس سے کچھ مناسبت ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جو ہے ایک انسان کا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تحمید میں، اللہ کی تقدیس میں اس کی زندگی کے لمحات گزریں تاکہ خدا سے اس کو قربت ہو جائے۔ یہی ایک انسان کا، ایک مسلمان کا مقصد ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آخری حدیث جو ہے خدا کی تقدیس اور تقدیس سے متعلق لائے ہیں کہ انہوں نے 2 کلمے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کے اندر خدا کے صفات کا عکس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھائیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف پیدا ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بن کر ہم اور آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو اور نہ معلوم کس کو خلیفہ بنانا چاہا، لیکن دریاؤں کے پانی میں خشکی پیدا ہو گئی، پہاڑوں میں زلزلہ آ گیا، لیکن انسانوں نے خلافت عرضی کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کی تحصیل کی صلاحیت رکھی تھی، آپ کو بخاری کو سمجھنے کا، بخاری کو پڑھنے کا آپ کے اندر مادہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا سب سے زیادہ یہ خلیفہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا بھی یہی ہے، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ ہے، آپ کا کوئی خلیفہ ہے، آپ کا کوئی شاگرد ہے، ہر شاگرد استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کے شاگرد کے کمالات اور جو اچھائیاں شاگرد تک منتقل ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہر اصل یہ چاہتا ہے کہ اصل کے کمالات اس کے خلیفہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ جب خلفاء کی طرف اصل کے کمالات منتقل نہیں ہوں گے تو خلافت عرضی کی ذمہ داری، خلافت کے فرائض وہ اچھی طریقے سے انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوصاف، اپنے کمالات، اپنی اچھائیاں اور کو آپ کے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے۔ جب خدا کے کمالات، خدا کے اوصاف، خدا کی صفتیں آپ کی ذات میں منتقل ہو جائیں گی تو دنیا کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لائق بن سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے آپ کو تقدیس کے لیے معمور فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخر میں جو ہے لائے ہیں کیا؟ کلمتان حبیبتان، یعنی دو کلمہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے، میزان کے لیے میزان پر انتہائی بھاری ہے، اور میزان پہ بھاری ہے، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، خدا کے محبوب ہیں۔ یہ دو کلمہ جو ہے اصل بخاری کا اور تمام احادیث کا، تمام دینی علوم کا یہ خلاصہ ہے، اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تاکہ آپ اس کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور پھر اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب فرمائے، اور اس بخاری کی عظمت کو، اپنے ادارے کی عظمت کو، اپنے ادارے کے معاونین کی عظمت کو، اور اپنے ادارے کو بھرم کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے محتمین کو، اور اپنے اسلاف کو، اپنے ادارے کے ذمہ داروں کو آپ جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ آپ کو شاد کام اور خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔